تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہوں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، کرم، مہربانی کہ اللہ نے آج پھر ایک مرتبہ عید میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عید کی ساری خوشیاں ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، بولو آمین۔ اللہ سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے، بولو آمین۔ جو رات گئی ہے نا، بہت پیاری رات تھی، اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ۔ عربی زبان میں جو رات گئی اس کا نام تھا لیلۃ الجائزہ، یعنی جو رات گئی اس میں اللہ کا اعلان، اور وہ اللہ کا اعلان ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ہم عید کی نماز پڑھ کر اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ کیا اللہ کا اعلان ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بزرگی کی قسم، میری رفعت شان کی قسم۔ اللہ پوچھیں گے فرشتوں کو کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی، جو میرے واسطے بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، کیا بدلہ ہے ان کا؟ فرشتے کہیں گے اللہ مکمل بدلہ ان کو دے دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ عید کی نماز پڑھیں گے، اپنے گھر جائیں گے، گھر پہنچیں گے، ان کے گناہوں کو ایسے معاف کر دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہوں۔ تو ہماری رات بہت پیاری رات، آج کا دن ہمارا بہت پیارا دن۔ لیکن مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ عید الفطر میں وہ تکبیر تشریق پڑھنی ہوتی ہے جو ہم بقرہ عید میں پڑھتے ہیں، مگر یہاں عید الفطر میں آہستہ پڑھنا سنت ہے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیا پڑھنا ہے۔ پڑھیں میرے ساتھ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے پیاروں، سب نے روزے رکھے؟ ہاں بولو نا، اللہ قبول فرمائے۔ تراویح پڑھی؟ اللہ قبول فرمائے۔ آج روزہ رکھا؟ کیوں؟ ارے اچھا خاصا 29 دن ہم نے رکھے نا، آج کیوں نہیں رکھا؟ میرے پیاروں، اصل ہے شریعت کا قانون، رول اور ریگولیشن آف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل یہ ہے، اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے مطلب، نہ اللہ کو ہمارے پیاسے رہنے سے مطلب، نہ ہم بیوی سے دور ہو اس سے اللہ کو مطلب۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک رول ہے، میرا ایک ریگولیشن ہے، میرا ایک قاعدہ ہے، جب میں کہوں وہ کرنا اور جب میں نہ کہوں تو وہ نہیں کرنا۔ جیسے اب تک اللہ نے کہا روزہ 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 فرض، 29 دن تک اللہ نے روزہ 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 روزہ، اور جیسے کل چاند نظر آیا، کوئی اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کا 29 دن روزے رکھے، اتنا بڑا عید کا دن آیا اب بھی ہم کو روزہ رکھنا، آج روزہ رکھے گا تو حرام ہو جائے گا، آج روزہ رکھے گا تو حرام، اور گزشتہ کل نہ رکھا تو حرام، یعنی 29 نہ رکھے تو حرام اور آج رکھے تو حرام، کیونکہ شریعت کا قانون ہے۔ آج عید کے بارے میں کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید میں روزہ، بلند آواز، عید میں روزہ، تو کیا کرے؟ فانها ايام اكل، عید تو کھانے کا دن ہے، اس نیت سے کھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ بھائی وہ دودھ اور سیویاں تو سب گھر میں بنی ہوگی، نہیں میرے کو مت پہنچانا، خالی بول رہا ہوں، بنی ہوگی نا، تو اس نیت سے کھاؤ کہ میرے نبی نے کھانے کو کہا ہے، ہر لقمے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، پئیں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے، اپنے فیملی کو لے کر گھومیں گے شرعی قانون کے مطابق، تو بھی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا شریعت کا قانون ہے، 29 دن نہ کھاؤ نہ پیو تو نہ کھائے نہ پیے، آج کھاؤ اور پیو، اپنی مرضی نہیں۔ مرضی کس کی؟ فجر کی نماز پڑھی؟ اذان ہوئی تھی؟ ہاں یا نہ؟ ابھی عید کی نماز میں اذان اقامت، تو سوال ہوتا ہے اللہ
پورے سال اذان اقامت، پورے سال اذان اقامت، جبکہ اس میں نماز میں کوئی گڑبڑ بھی کرتا، کوئی لوچا بھی مارتا، کبھی آیا کبھی نہیں آیا۔ عید کے دن تو سب آتے، اور اگر عید کے دن کوئی نماز نہ پڑھنے آئے تو بیوی دھکا مارتی، جانا کم سے کم عید کی تو پڑھ کے آ۔ تو عید کی نماز میں سب آتے ہیں، وہاں اذان اور اقامت نہیں، باقی نمازوں میں اذان اور اقامت ہے۔ اللہ بتانا چاہتا میری مرضی، جب چاہوں گا تو اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، اور جب نہیں چاہوں گا تو اذان بھی نہیں ہوگی، اقامت بھی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا خلاصہ آج عید کا یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور وہ ہے ہمارے آقا، بولو محمد رسول اللہ۔ ہمارے نبی کی سنتیں سمجھ میں آوے بولو یا نہ آوے، ہر حال میں ہمیں آقا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ایک بہت پیارا واقعہ میں آپ کو سناؤں، دل خوش ہو جائے گا آپ کا۔ ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام تھا عیسیٰ جی رحمت اللہ علیہ، کیا نام تھا؟ خواب، بڑے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ، خواب دیکھا عیسیٰ جی رحمت اللہ علیہ نے، اور خواب میں کن کو دیکھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے دعا کرو نا عید کا دن اللہ ایسا خواب ہم کو بھی تو نصیب فرمائے۔ ایک بات یاد رکھنا، خواب میں ہمارے نبی آوے نا 101% وہ نبی ہی ہے، کیونکہ خواب میں شیطان کسی بھی شکل بنا کے آ سکتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی شکل بنانا شیطان پر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ ہمارے نبی نے خود فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من رآنی فکأنما رآنی لا یتمثل الشیطان بھی۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا میرا امتی مرد یا عورت جس نے مجھے خواب میں دیکھا، حقیقت میں اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، کیونکہ شیطان سب کی شکل بنا کر خواب میں آ سکتا، مگر ہمارے نبی کی شکل بنانا حرام ہے، کیونکہ شیطان سر سے لے کر پاؤں تک لعنت والا ہے، اور ہمارے مصطفیٰ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک رحمت للعالمین ہے۔ تو شیطان بولو ہمارے نبی کی شکل نہیں۔ تو ایک بزرگ تھے عیسیٰ جی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دائیں طرف سے یوں گزرے، اور ہمارے نبی کے پاؤں کے نشانات تھے، اور وہ چلے جا رہے۔ آج ایک بہت بڑی چاندی اور سونے کی کرسی بنی ہے، اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تو سوچا کہ میرے نبی یہاں سے گئے، میرے کو بھی تو ملاقات کرنا چاہیے۔ میں کون امتی ہوگا جو نبی سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہوگا؟ لیکن ان کو خیال آیا کہ میرے ایک دوست تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمین، بولو کون؟ حضرت مولانا قاسم کہا وہ بھی تو اللہ کے رسول سے محبت کرتے، ان کو بھی تو خبر کروں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں اور سامنے کرسی پر بیٹھے۔ یہ خواب ہی میں مولانا قاسم نانوتوی کے پاس جاتے، اور مولانا قاسم نانوتوی کو کہتے چلو خواب میں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے بالکل قریب سے تشریف لے گئے، اور آگے جا کر ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہے، ہم کو ملاقات کرنا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے کہا اللہ کے رسول آئے، ہم امتی ہے، گنہگار ہے، چلو۔ اب مولانا قاسم نانوتوی یہ دونوں، لیکن عیسیٰ جی رحمت اللہ علیہ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کہتے مجھے اتنی تڑپ تھی، میں دوڑا سیدھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کھڑے ہو گئے، مجھے گلے سے لگایا اور کہا عیسیٰ جی میں نے ہی بلایا ہے، آؤ میرے قریب میں بیٹھ جاؤ۔ بولو میرے قریب میں کیا مقام ہوگا اللہ کے رسول اپنے بازو میں بغل میں بھی۔ اور مولانا قاسم نانوتوی وہ دھیرے دھیرے آ رہے، دھیرے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، معانقہ کیا، گلے لگایا، اور قاسم نانوتوی سے کہا قاسم آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ، آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ تو وہ عیسیٰ جی رحمت اللہ علیہ خواب میں کہتے اللہ کے رسول میں تو کتنا دوڑا آیا، میری سانس پھول گئی، لیکن آپ نے مجھے قریب بٹھایا اور کہا یہ میرے دوست مولانا قاسم نانوتوی۔ یہ دھیرے آپ نے ان کو گود میں بٹھایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ مسکرانا بھی کیا مسکرانا ہوگا۔ کہا یہ عیسیٰ جی محبت میں تھے، بڑے محبت سے زور میں آئے، میں نے قریب میں بٹھایا، اور پوچھو قاسم نانوتوی کو، وہ بھاگتے ہوئے نہیں آئے، میرے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے آئے، وہ نقش قدم نبی پر آئے ہیں، اور جو نقش قدم نبی پر آتا ہے
اس کو ہم گود میں بٹھاتے ہیں، اور جو محبت کی رفتار میں آتا ہے اسے بازو میں بٹھاتے ہیں۔ ہے تو دونوں پیارے ہیں، لیکن پیارا وہ ہے جو ہمارے نبی کے نقش قدم چلتا رہے۔ تو کون آج ارادہ کرتا نبی کے نقش قدم چلنا؟ اور میں نے بتایا اگر آج نبی کے نقش قدم چلنا ہے تو کھاؤ پیو، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، لیکن ایک عید کے دن ایک خوشی ہے اور ایک دکھ بھی ہے۔ آپ کہتے ہوں گے کیا دکھ ہے؟ کیا مولانا کو بیوی سے پریشانی ہے؟ نہ، خوشی کس بات کی ہے معلوم؟ آج عید کا دن ہے، عید کے معنی خوشی، ارے بولو عید کے معنی خوشی، تو خوشی تو ہے۔ اور حضرت مولانا مجدد الف ثانی بہت بڑے اللہ کے ولی، ہمیشہ امت کی فکر، امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ کاش یہ فکر ہم کو بھی آ جائے کہ امت کا کیا ہوگا۔ میرے پیارو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ایمان کو بیچ دے وے یا ہماری نسل ایمان کا سودا کر لے وے۔ تو حضرت مولانا مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیشہ ہمیشہ امت کا فکر رہتا۔ عید کا دن آتا، آپ کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ ہوتی، اتنا حسنہ حسانہ ہوتا، تو کسی نے کہا حضرت پورا سال آپ غم میں رہتے ہیں، عید کے دن مسکرانا کیوں ہوتا؟ فرمایا اللہ کی قسم آج بھی امت کی فکر ہے، مگر ہنسنا ہنسانا اس لیے ہے کہ یہ بھی عید کے دن ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہمارے نبی بھی عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوشی کا اظہار۔ تو عید کے دن ایک تو بہت اچھا لگتا کہ کون سا دن آ گیا، ابھی ہم جائیں گے، فرشتوں کا اعلان ہوگا، ہم گھر میں انٹر ہوں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، بولو انشاءاللہ۔ لیکن ایک ٹینشن بھی ہے، عید کے دن ایک ٹینشن ہے، کیا؟ وہ شیطان جو جہنم میں تھا نا، کل جیسا آپ لوگوں نے چاند دیکھا نا، ارے جنید بھائی چاند کے لیے کیا پریشان ہے، رمضان کے چاند کے لیے اتنا پریشان نہیں، ہاں باقاعدہ کہتے ہو ہی جائے گا۔ میں نے کہا کیوں ہو جائے گا، بیوی کو دیکھتا رہا۔ لیکن وہ جو چاند دکھا نا، کل چاند دکھا، الحمدللہ، بولو الحمدللہ، شیطان باہر آئے، جتنے شیطان تھے، حدیث میں صفدت الشیاطین، رمضان کا چاند نظر آیا، اللہ نے سب شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، اللہ نے سب کو جہنم میں پٹک دیا۔ عید کا چاند آیا، وہ واپس تو آئے، واپس خوشی کے غم، کیونکہ ابھی عید کی نماز کے بعد آپ کو بہت ڈھونڈے گا، وہ بولے گا ویئر آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز، کہاں گئے میرے بھائی بہن، کہاں گئے؟ اور کہے گا تیری داڑھی آ گئی، چلو اب ختم۔ ظہر کی نماز، پورا عید تو نماز پڑھا، روزہ رکھا، تراویح پڑھا، سگریٹ چھوڑا، بیڑی چھوڑا، آج تو عید کا دن ہے، چلو ساپوتارا جاؤ، ساپوتارا جاؤ، فیملی کے ساتھ جاؤ، جیسے میں نے کہا کھانا پینا۔ لیکن آج سے ایک بات کا پکا وعدہ کرو، دیکھو اس وقت حالات بہت خطرناک ہیں، بہت، یعنی آخری درجے کے، جو علماء کرام فرماتے ہیں آخری درجے کے حالات خراب ہیں۔ اس میں سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ ہے نماز، بولو وہ کیا ہے؟ نماز، ساتھ میں بولو وہ کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کوئی نہیں، کس سے مانگنا؟ آپ کو معلوم ہے نا شیطان ہے نا، شیطان اس نے ایک مرتبہ اللہ کے سامنے وعدہ کیا، شیطان نے وعدہ کیا، اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں ہیں نا، میں آگے کی طرف سے آ کے ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی یہاں پیچھے کی طرف سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ شیطان نے کہا اللہ کبھی میں رائٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا، کبھی لیفٹ سے آؤں گا، ان کا ایمان کمزور کر دوں گا۔ یہ بول کر شیطان چلا گیا۔ چاروں طرف سے آ سکتا، بولو سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، یہ شیطان نے وعدہ کیا۔ اور قرآن میں لکھا، اللہ نے فرمایا، قرآن میں لکھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے، ومن خلفہم، پیچھے، وعن ایمانہم، رائٹ سے، وعن شمائلہم، لیفٹ سے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا اللہ ایسا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ فرشتوں نے کہا اللہ اب کیا کریں گے تیرے بندے، اللہ اب کیا کریں گے، آخری نبی کے امتی کیا کریں گے؟ شیطان نے تو چاروں طرف گھیر لیا۔ اللہ نے فرمایا بے وقوفے، بے وقوفے، دو راستے چھوڑ دیا، کون سا؟ اوپر والا، نیچے والا۔ کہا یہاں سے آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے،
दाएं से बाएं से, लेकिन दो रास्ते छोड़ दिया, एक ऊपर वाला एक नहीं। तो फरिश्तों ने कहा क्या मतलब नीचे वाला? कहा नीचे वाले का मतलब है मेरा बंदा मेरी बंदी नमाज में सजदा जमीन पे करते जाएंगे, और ऊपर वाले रास्ते का मतलब है दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ दुआ मांगेंगे, कहा जमीन पे नमाज होगी, ऊपर दुआ होगी, इसके चारों रास्ते ब्लॉक कर दूंगा और मेरे बंदे बंदियों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो कितने रास्ते हमारे पास खुले हैं? दो, एक नमाज, एक अल्लाह के सामने तौबा। तो आज से कौन कौन पक्का वादा कर, देखो ईद का दिन है, झूठ नहीं, अभी नहीं, झूठ नहीं बोलने, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अभी जोहर की नमाज खतरे वाली आएगी। कितनों के तो कपड़े बदलेंगे, अभी कुर्ता पैजामा, जोहर में शर्ट पैंट पे आ जाएगा, और जब शाम को कहीं जाना होगा तो टी शर्ट जीन्स पे आ जाएगा। और कुछ तो इतने नालायकी पे उतरते कि वो चड्डी पहनते हैं बड़ी बड़ी, ये घुटना भी नजर आता है। मेरे प्यारों, ना लिबास बदलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, नक्शे कदम रमजान हो या गैर रमजान हो, नक्शे कदम मुस्तफा हम सब पर वाजिब है। तो कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमारी नमाज बिल्कुल वादा कर लो, आज की ये ईद और जोहर से जो हमारा जिंदगी का इनकलाब होगा, हम शैतान को कहेंगे आजा, आगे से आ, पीछे से आ, दाएं से आ, बाएं से आ, तूने कुरान में अल्लाह का वादा है आजा, लेकिन मैं नीचे से और ऊपर से ऐसा अल्लाह के पास जाऊंगा कि तू पीछे हो जाएगा, हम अल्लाह की मगफिरत में आगे हो जाएंगे। तो सब पक्का वादा करते हो ना नमाज का और तौबा का इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो वक्त हमारा आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, एक और वाकया सुना रहा हूँ कि जिन लोगों ने ज़कात, सदका, खैरात, लिल्ला, फितरा, फिदिया, कफ़ारा अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अदा किया तो आज हमारा मदरसे का यहाँ पर कलेक्शन होगा। मदरसा आपको मालूम है कीम और कोसंबा के बीच में मदरसा फैज़ सुलेमानी, जिसमें 300 से 400 बच्चे मुकीम और गैर मुकीम पढ़ते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम एक यूनिक काम, एक ऐसा काम करते हैं, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाए। वो काम ये है कि हम बड़ौदा में कुछ बच्चों को जमा करते हैं, और वो बच्चे अंधे यानी ब्लाइंड होते हैं, डेफ सुन भी नहीं सकते, डम बोल भी नहीं सकते, हाथ से काम भी नहीं कर सकते, पांव से काम भी नहीं कर सकते। कितने बच्चे दिमाग के कमजोर होते हैं, उनके पीछे दीन और दुनिया दोनों एजुकेशन। ऐसा नहीं कि हम उनको अलिफ बात आसा पे ही रखे या हाफिज बनाने पे रखे, नहीं, ये कोशिश की जाती है कि ये ब्लैक बोर्ड कैसे बनाएगा, ये चौक कैसे बनाएगा, ये मोमबत्ती कैसे बनाएगा, ये हकीम की दवाओं को कैसे मिला कर देगा, ताकि हम चाहते हैं कि ये वो बच्चे जिसको कभी रेलवे स्टेशन से लेकर आए, किसी को बस स्टॉप से लेकर आए, किसी को कोई कब्रिस्तान के पास से लेकर आए, हम चाहते हैं ये बच्चे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, भले अगर अल्लाह ने उनको एक चीज न दी है, ऐसी चीज अल्लाह दे दे कि अपने पांव पर खड़े हो जाए। और आप लोग अगर ताउन करेंगे उन बच्चों का तो अल्लाह आपको भी जन्नत नसीब करेगा। आपको बहुत ताज्जुब की बात बताऊं, हम एक नाबीना बच्चे, नाबीना जो देख आए, ये दुलिया की तरफ से उसको लाए थे बस स्टॉप से, लेकिन पता चला कि थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ता है। उसके पीछे मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सालों में वो कुरान पाक का हाफिज हो गया। जब वो हाफिज हुआ और मैं इम्तिहान लेने पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि कारी साहब ये मत समझना कि मैं अंधा हूं, तो आप कहीं से भी मेरे को आसान पूछेंगे कि चल बेटा कुल वल्लाहु अहद पढ़ ले, चल इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ ले। कहा नहीं, आप पूछते जाओगे, मैं जवाब देता जाऊंगा। 10 सवाल किए, जवाब दिया, और बाद में पता चला ये रात को सोता नहीं जब तक 10 पारे कुरान की तिलावत नहीं हो जाती। मेरे प्यारो, कल कयामत में अल्लाह हमको नहीं पूछेगा तू तो अंधा नहीं था ना, फिर कुरान से क्यों दूर रहा, तू बहरा तो नहीं था ना, तू गूंगा भी नहीं था, तो लूला लंगड़ा भी नहीं था। ये बच्चे कयामत में खड़े होंगे और नबी के दामन में चले जाएंगे। मेरे प्यारों, इसका कलेक्शन अभी होगा, तो आपकी ज़कात जो बाकी हो, सदका, खैरात, लिल्ला, फितरा, फिदिया, कफ़ारा जो भी बाकी हो दे दे। और एक बात बता दूं मेरे प्यारों, बहुत कम वक्त है लेकिन बता दूं, किताबों में मैंने पढ़ा, बड़ा प्यारा वाक़या पढ़ा। वो 2 दोस्त, बोलो कौन? 2 दोस्त, अच्छी दोस्ती माशाल्लाह, बहुत अच्छी दोस्ती। अचानक एक दोस्त का इंतकाल हो गया। बोलो अचानक एक दोस्त का इंतकाल हो गया तो दूसरा दोस्त बहुत रोया धोया, क्योंकि सालों बरसों की दोस्ती थी। लेकिन जो अल्लाह को प्यारा हो गया। बोलो अल्लाह को प्यारा हो जाए उसे कोई वापस लाने वाला? अरे बोलो ना, हमारी अम्मा चली गई, हमारे अब्बा चले गए, हमारे रिश्तेदार चले गए, कोई ला सका वापस? अल्लाह ने फरमाया जो गया वो
گیا، واپس آنے والا نہیں. اللہ فرماتے موت کی گھڑی آ گئی، 1 سیکنڈ آگے نہیں، بولو 1 سیکنڈ پیچھے نہیں. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. اللہ فرماتے موت کا وقت آیا، اب آگے پیچھے نہیں. تو 2 دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا. پھر ایک زمانے کے بعد دوست نے دوسرے دوست کو خواب میں دیکھا. خواب میں دیکھا اس کی پوری قبر جہنم میں جل رہی ہے، اس کی پوری قبر میں آگ لگی ہوئی. تو یہ دوست کہتا ہے میرا دوست تو قبر میں اتنی تکلیف میں؟ کہا بہت تکلیف میں ہوں اور میں نے اللہ سے بہت مانگا، لیکن اللہ کہتے قبر کا عذاب نہیں ہٹاؤں گا. اللہ نے کہا صرف اتنا ہو جاوے کہ تیری بیٹی جو زندہ ہے کوئی نیکی کر لے، اس کے بدلے میں تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا. بس اتنا بول کر خواب مکمل ہوا. یہ دوست سمجھ گیا کہ میرے کو پیغام ملا کہ اس کی بیٹی کے پاس جانے کا اور بیٹی کے پاس کوئی نیکی کروا لینے کا، تاکہ وہ نیکی کی وجہ سے میرا یہ دوست قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ دوست ڈھونڈا زمانہ ہو گیا تھا، ڈھونڈا بڑی مدت کے بعد پتہ چلا، کچھ گھنٹوں کے بعد پتہ چلا کہ بیٹی زندہ ہے لیکن غلط راستے پر چلی گئی ہے. وہ بازار میں رہتی ہے. یہ بازار کی طرف گیا تو بازار والوں نے کہا وہ پیچھے جو سوئمنگ پول نظر آتا ہے نا، اس میں وہ ننگے لڑکوں کے ساتھ ننگی ہو کر نہا رہی ہے. تو یہ وہاں پر گیا، جا کر اس لڑکی کو پہچانا. کہا تیرے ابا کا، یہ وہ تو نہا رہی تھی آدھے کپڑے پہن کر. کہا تیرے ابا کا یہی نام ہے؟ کہا یہی نام ہے. کہا وہ بہت قبر کے عذاب میں ہے، تو کوئی نیکی کر لے قبر کا عذاب دور ہو جائے گا. تو اس نے ہنستے ہنستے کہا کائے کا میرا ابا اور کائے کی قبر اور کائے کا عذاب، یہ زندگی میری ہے، ننگے پنے والی زندگی ہے اور خوب پیسہ ویسا کماتی ہوں، میرے کو میرے ابا کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ کہہ کر مذاق میں اس نے پانی لیا. سوئمنگ پول میں تھی نا تو وہ پانی لیا اور پانی کو لے کر ایسے اڑا دیا. یہ بیچارہ دوست سوچا ہے بیٹی تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دوست بیچارہ آ گیا، لیکن اس رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا دوست کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے. اور وہ دوست کہتا ہے میرا دوست تیرا بہت شکر، تو میری بیٹی کے پاس گیا، میری بیٹی کے پاس نیکی کروا کے آیا، اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اس نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں گیا تھا تیری بیٹی کے پاس، تیری بیٹی نے نہ تجھے پہچانا نہ قبر کے عذاب کو پہچانا، وہ اپنی مستی میں مست تھی. تو وہ کیا کہتا تو اس نے پانی اڑایا تھا نا؟ تو کہاں پانی اڑایا تھا؟ مذاق میں اڑایا تھا. اس نے مذاق میں پانی اڑایا، وہاں زمین پہ کچھ کیڑے تھے جو گرمی سے مرنے والے تھے، اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو زندگی دے دی. اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے پانی اڑانے کی وجہ سے میری چھوٹی مخلوق پر رحم ہو گیا، میں نے اس کے ابا کے قبر سے عذاب کو دور کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ جو چھوٹی بچی نے پانی اڑایا، اس کا ارادہ نیکی کرنا تھا؟ ارے بولو اس کا ارادہ نہیں، وہ تو مذاق میں اڑا رہی ہے کہ ابا کون، ابا کیسا قبر کا عذاب، کیا ہونے والا. اس کا ارادہ کوئی نیکی کا نہیں تھا. لیکن بغیر نیکی کے ارادے اگر کسی مخلوق پر رحم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ابا سے قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے. تو یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے، ہم کہتے ہیں جہاں چندے والے آتے، علماء آتے، ہم کہتے ہیں مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے، مدرسے کے بچے. اللہ کی قسم یہ مدرسے کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کے مہمان ہیں. بولو سبحان اللہ. تو اگر بغیر ارادے کے کوئی پانی اڑائے اور وہ کیڑے مکوڑے اسے جی جائے تو اس کے ابا کا قبر کا عذاب دور ہو جائے، تو ہم نبی کے مہمان، اور وہ بھی مہمان جو نابینا ہے، جو کان سے بہرے ہیں، بول نہیں سکتے، اگر ان کے لیے ہم نے تعاون کیا، اللہ کی قسم آج عید کا دن ہے، اللہ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کریں گے. تو سب کریں گے نا، باہر کلیکشن ہوتا ہوگا وہ کریں گے. اور مجھے نہیں معلوم مسجد کا ہوتا ہو تو مسجد کا بھی کلیکشن میں للہ رقم ضرور دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں، مال میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بس ایک بات اور کہہ دو، سنیں گے سب، سنیں گے انشاءاللہ، میں نے بولو نا سنیں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، نام سنا نا؟ جتنے بیٹھے بولو بچ گئے، جو باہر آیا بولو وہ مر گیا. اللہ نے فرمایا جو اس میں بیٹھ گیا، اللہ کا نام لے لیا، اللہ نے کہا کنارے تک جائیں گے، کیا فرمایا؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ کشتی میں آ جاؤ. جو کشتی میں آئے اللہ کا نام لیا، اللہ نے کشتی کو پاری نہیں کرا دیا بلکہ کعبے کا طواف بھی کروا دیا. بولو سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ نہیں آئے،
حضرت نوح علیہ السلام کو کہا آنے دو، عذاب آنے دو، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. کون نہیں آیا؟ حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں آیا. حضرت نوح نے کہا بھی اللہ میرا بیٹا نہیں آ رہا، کشتی میں نہیں آ رہا. اللہ نے کہا جو آ گیا وہ پا گیا، جو باہر رہ گیا وہ کھو گیا. کیا فرمایا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا ہو، میرا بیٹا ہو، میرا جگر کا ٹکڑا، آ جا نا کشتی میں آ جا. اور بیٹے نے کہا ابا بیٹھو بیٹھو کشتی میں پہاڑ پر چڑھوں گا. اللہ کی آواز آئی آج میرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا، ڈوب گیا. خیر مجھے بتانا یہ کہ جو کشتی میں بیٹھا بولو وہ، اور جو کشتی کے باہر وہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی کشتی ہمارے نبی کی کشتی ہے. جو ہمارے نبی کے طریقے پر آ گیا وہ جنت میں چلا گیا. وہاں جو کشتی کے باہر ہو گیا ڈوب گیا. یہاں نبی کے طریقے کے تھوڑا بھی خلاف کیا تو جہنمی ہو گیا. سمجھو ہمیں کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی میں چلے جا رہے ہیں. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو کامیاب، اور اگر نئی طریقہ ہماری زندگی میں ہے تو جہنم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیاروں 5 منٹ باقی ہے، اور آپ کو معلوم ہے عید کی نماز سال میں بولے 2 بار بولو. ایک آدمی وہاں سے یوں کرتا خالی ایک عید کی نماز پڑھتا، باقی 2 بار آتی. اور عید کی نماز کا طریقہ ذرا الگ سے ہے، علیحدہ ہے، کچھ چینجز ہو جاتی ہے. تو میں بالکل آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ سب کی نماز کو اللہ قبول فرمائے. سب سے پہلے نیت کرنے کا. ویسے نیت بہت لمبی کروائی جاتی ہے، آپ لوگوں نیت یہ کروائی جاتی ہے میں عید کی نماز واجب عید الفطر 6 زوائد تکبیروں کے ساتھ کعبے کی طرف منہ امام کے پیچھے. اتنی لمبی نیت نہ کرے، آپ صرف ایک ہی نیت کرے اللہ عید کی نماز جو میرے امام کی نیت وہ میری نیت. ہو گئی. پھر اس کے بعد میں بولو اللہ اکبر، ہاتھ کو باندھ دینا سبحانک اللہم و بحمدک، وہ پورا پڑھ لینے کا جس کو ثنا کہتے ہیں وہ پورا پڑھنے کا. پھر اللہ اکبر بولو، ہاتھ چھوڑ. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے کا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ باندھنے کا. مطلب ٹوٹل 4 ہوگا. کتنی مرتبہ ہوگا ٹوٹل 4. اور وہ چاروں میں، اور چاروں کے بعد تو پھر جیسے رکعت امام صاحب پڑھائیں گے وہ ہو جائے گی. پہلی رکعت، دوسری رکعت بھی برابر چلتی رہے گی، لیکن دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پھر امام صاحب اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا. پھر چوتھے میں رکوع میں چلے جانا. باقی نماز ایسی رہے گی. لیکن ہر نماز میں جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا خطبہ پہلے نماز بعد میں. یہاں پہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، اور جو نماز کا درجہ ہے وہی خطبے کا درجہ ہے. اس لیے جو اہتمام سے ہم نماز میں رہتے ہیں اسی اہتمام سے ہمیں خطبے میں بھی رہنا. اور نماز اور خطبے کے بیچ میں جو دعا ہوگی وہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے. اللہ اس پر ہم سب کی مغفرت کریں گے انشاءاللہ. تو یہ نماز عید الفطر کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ماشاءاللہ. اب دھیرے دھیرے صفحے بنانا شروع کریں تاکہ بالکل وقت پر 7 بجے ہم انشاءاللہ نماز کو کھڑی کریں گے. ایک مرتبہ سب ساتھ میں پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک بار پھر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا واقعہ جو دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو شاید آپ نے کبھی سنا نہ سنا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا میرے دوستو، اس واقعے کے بعد ہم بھی دل سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہاں میرے دوستو دیکھو بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے، بھائی ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے. سننا کون سے صحابی؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. حضرت عمر روتے روتے آئے. یہ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی نے ابو بکر کو روتا ہوا بہت سی مرتبہ دیکھا، لیکن عمر کو روتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مزاج بڑا جلالی مزاج تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے کہ عمر دن دہاڑے میرے گھر میں آئے اور روتے روتے آئے. کہا عمر کیا معاملہ ہو گیا؟ بیمار ہو؟ تمہاری بیوی بیمار ہے؟ تمہارا بچے بیمار ہے؟ کیا ہوا عمر؟ اس طریقے سے جیسا کوئی بچہ روتا اس طرح تم روتے روتے میرے پاس کیوں آئے؟ ہمارے پیارے نبی کو بڑا تعجب ہوا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیوں روتا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم. حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ لا ادری لما ابکی، مجھے بھی نہیں معلوم میں کیوں روتا، لیکن آپ کے دروازے پر ایک صحابی رو رہے ہیں، وہ ایسا رو رہے ایسا رو رہے ایسا رو رہے کہ قسم خدا کی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا ہوں. بھائی ان کا رونا دیکھ کر میں رو رہا، ورنہ میں کیوں روتا مجھے نہیں معلوم. نہ مجھے کوئی تکلیف، نہ میری بیوی کو، نہ میرے بچے کو، مجھے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اللہ کے رسول وہ تمہارے دروازے پر ایک صحابی رو رہے اور وہ ایسا رو رہے کہ ایسا رونا میں نے کبھی نہیں دیکھا. ان کا رونا دیکھ کر میں آپ کے دروازے پر آ گیا. میرے دوستو بتاؤ وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے؟ ابھی وہ صحابی کیسا روتے ہوں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے کون رو رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے، فرمایا عمر بلاؤ ان کو بلاؤ. حضرت عمر گئے. میرے دوستو جیسے دروازہ کھلا اور وہ صحابی آئے جیسا کوئی دیوانہ ہو، جیسا کوئی دیوانہ ہو، ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کا کپڑا پھٹا ہوا، کبھی ادھر گر جائے کبھی ادھر گر جائے، لڑکھڑاتے آئے. میرے دوستو وہ صحابی کیسے پیارے آئے اور ہمارے پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور کیا کہا؟ اذنبت ذنبا کثیرا، اذنبت ذنبا کثیرا. اے پیارے نبی بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں، بہت بڑا گناہ کر چکا میں. ہمارے پیارے نبی بھی رو پڑے، حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی حضرت عمر تو رو ہی رہے تھے، ہمارے پیارے بھی نبی بھی رونے لگے. ہمارے نبی نے بڑے پیار سے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بال بکھرے ہوئے، کہا اے بھائی بتا کون سا گناہ کر کے آیا کہ اتنا رو رہا ہے؟ کون سا گناہ کر کے آیا اتنا رو رہا؟ وہ صحابی تھے اور لکھا ہے کہ مدینے کے رہنے والے انصاری صحابی، اور ہمارے نبی ان کو پہچانتے. حدیث میں ان کا نام نہیں ملتا، بس اتنا ملتا انصاری صحابی. بس وہ رونے لگے. ہمارے پیارے نبی بار بار ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پوچھتے بھائی بتا کون سا گناہ کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں گا نہیں، لیکن بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ مجھے معاف کر دے. بہت بڑا گناہ کر کے آیا، آپ اللہ سے معافی مانگو اور آپ مانگو گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا، باقی میں گناہ بتانے والا نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بہت دیر ہو گئی وہ گناہ نہیں بتاتا، تو ہمارے نبی نے پوچھا اچھا یہ بتا تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا؟ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تو بتاتا نہیں کہ اللہ بھی معاف نہ کرے؟ کہا کہ پیارے نبی آپ مجھے مت پوچھو، بہت بڑا گناہ لیکن اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن میں کہوں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، عمر کہیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کر دے گا، آپ کہہ دو اللہ بھی معاف کرے گا. اسی لیے آپ کے دروازے پر آیا. ہمارے پیارے نبی نے پوچھا نہیں پہلے بتا کون سا گناہ کیا؟ میرے دوستو وہ صحابی بہت دیر تک روئے. اب روتے روتے جو انہوں نے گناہ بتایا عجیب و غریب گناہ. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کنت نباشا، کہا میرا کام کفن چوری کرنے کا ہے. میں کیا کام کرتا ہوں؟ کفن چوری کریں. مجھے جب بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا میں رات کو قبرستان جاتا ہوں، قبر کو کھودتا ہوں اور قبر کھودنے کے بعد میت کے اوپر سے وہ کفن کھینچ لیتا ہوں اور پھر کفن کو مارکیٹ میں بیچ دیتا ہوں اور اس طرح میں گزارا کرتا ہوں. تو میں چور ہوں. دنیا والے اور بھی چور ہوں گے لیکن وہ لوگ کسی اور کا، وہ زندوں کا کپڑا چوری کرتے ہیں اور میں مردوں کا کپڑا چوری کرتا. اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں. اور پھر کیا کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا. اب وہ واقعہ بتا رہے 3 دن پہلے ایک لڑکی کا انتقال ہوا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی. انہوں نے کہا آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی تھی اور اس لڑکی کو دفن کیا گیا. میں بھی دفن کرنے کے وقت وہاں موجود تھا اور میں اس لیے موجود تھا تاکہ میں دیکھ لوں کہ رات کو مجھے کفن چوری کرنے میں آسانی ہو. چنانچہ تم سب لوگ دفن کر کے چلے گئے، میں تو رات کو وہاں پر پہنچا اور اپنی عادت کے مطابق میں نے قبر کو کھولا. عادت کے مطابق سے میں نے قبر کو کھولا اور میں نے کفن کو کھینچا. میں نے کفن کو باہر تو نکالا لیکن جب کفن باہر نکالا شیطان نے مجھے بھڑکا دیا. شیطان نے مجھے بھڑکا دیا جو کل قیامت میں تیرا دامن پکڑنے والی ہوں. تو بھاگتا کہاں ہے؟ کل قیامت میں اللہ کے سامنے میں تیرا حساب لوں گی کہ دنیا میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میری عزت پر حملہ نہیں کیا، آج میں مر چکی تو تو نے میری عزت پر حملہ کیا. بس وہ لڑکی نے اس طریقے سے کہا. میں نے جلدی سے قبر کو بند کیا اور وہ صحابی کہتے دوڑتا دوڑتا میں 2 دن جنگل میں گھومتا رہا لیکن مجھے چین نہیں آیا. میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں، آپ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دے. میرے دوستو یہ کہنا تھا. لکھا ہے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. بھائی ہمارے پیارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیا فرمایا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. بھائی کیا فرمایا؟ مجھے لگتا ہے اللہ تجھے معاف. اور میرے دوستو وہ حضرت عمر بیٹھے تھے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ان کو تو تلوار سے ان کی گردن اڑا دینا چاہیے. بھائی تلوار لائی جائے اور ان کی گردن اڑا دی جائے. اتنا بڑا سنگین گناہ، اتنا بڑا گناہ کر کے یہ میرے پاس آیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تو چلا جا، تیرا معاملہ اللہ کے حوالے. وہ چاہے تو تجھے معاف کرے اور وہ چاہے تو تجھے معاف نہ کرے، جا تو اللہ کے حوالے. میرے دوستو لکھا وہ صحابی وہاں سے چلے گئے. وہ انصاری صحابی وہاں سے
ہاں میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والی بات ہے، وہ انصاری صحابی گئے اور میرے دوستوں کہاں گئے؟ لکھا ہے کہ مدینہ کے جنگل میں پہنچ گئے اور معلوم نہیں وہاں مدینہ کے جنگل میں رہے اور وہاں اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، جو بھی معاملہ ہوا ہوگا برابر 3 دن گزر گئے۔ کتنے دن؟ ہاں اب سمجھنا، 3 دن گزر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے، بہت سے صحابہ بیٹھے اور حضرت جبرائیل آئے۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر ایسے ایسے سوال کیے۔ سب سے پہلا سوال کیا، اے میرے پیارے نبی بتاؤ، آپ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ بھائی کیا جواب ہوگا؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے۔ دوسرا سوال کیا، آپ نے 7 زمینوں کو پیدا کیا کہ اللہ نے پیدا کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کیا۔ پھر سوال کیا، انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ درندوں کو کس نے پیدا کیا؟ چرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے کہ ہمارے پیارے نبی حیران ہو گئے۔ کہا جبرائیل صاف بات بتا دو، میرا تو یقین ہے سب کچھ کرنے والا اللہ، لیکن یہ سوال تم مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا میں یہ سوال اس لیے پوچھتا ہوں کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں پر قدرت مجھے ہے تو وہ جو بندہ 3 دن پہلے آپ کے سامنے آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو آسمان پر معاف کر دیا۔ اب تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہہ دو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تم بھی اس کو بلاؤ اور بلا کر کہو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا، حضرت ابو بکر کو کہا، صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈو وہ انصاری صحابی کو، ڈھونڈو، جہاں بھی ملے اسے فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ میرے دوستو اب لوگ ڈھونڈ رہے۔ میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سب سے پہلا تھا جو میں نے ڈھونڈا، اور میں نے کہا ڈھونڈا؟ مدینے میں پہاڑ کے کنارے میں نے دیکھا وہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ بھائی وہ سجدے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے بدن پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا کہ بھائی اٹھ جا، بھائی اٹھ جا، نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ بھائی نبی تجھے بلا رہے ہیں اور اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے دوستو وہ صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس کا رونا ایسا رونا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ تو سچ کہتا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ چل تو میرے ساتھ چل، میں آگے آگے بڑھتا، تو میرے پیچھے چل۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور وہ صحابی بھی آ رہے، یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے۔ میرے دوستو ایسا منظر تھا جیسے نبی کے سامنے آئے سیدھے وہ زمین پر گرے اور ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے بھائی اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تجھے ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ لیکن وہ صحابی نے کیا پوچھا؟ وہ صحابی نے پوچھا کیسے معاف کیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ وہ جملے تو مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیا کہا اور کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھا عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، عصر کی نماز کا وقت ہو رہا، میں عصر کی نماز پڑھاتا، تو عصر کی نماز پڑھ لے، عصر کی نماز کے بعد ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ یہ کہہ کر ہمارے پیارے نبی آگے بڑھے، عصر کی نماز شروع ہوئی۔ وہ عصر کی نماز میں میرے دوستو لکھا کہ آخری رکعت کا سجدہ تھا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی وہ صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ میرے دوستو وہ نماز بھی کیسی نماز انہوں نے پڑھی ہوگی، سجدے میں اللہ کے حوالے ہو گئے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، ہمارے پیارے نبی قریب گئے۔ اب میرے دوستو سننا، جو بھی معاملہ ہوتا، کفن کا معاملہ، جنازے کا معاملہ، جنازے کی نماز کا معاملہ، سارا معاملہ ہوا، یہاں تک کہ اب ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ بھائی ان کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا۔ جب وہ صحابی کو قبر میں رکھنے کا وقت آیا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہمارے نبی بار بار کہہ رہے تھے کیا اللہ کی رحمت ہے، کیا اللہ کی مغفرت ہے، کہ اللہ نے معاف بھی کر دیا، اپنے پاس بلا بھی لیا۔ ہمارے نبی قبر میں گئے، ابھی تو قبر مبارک میں ان کو رکھا کہ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی جلدی سے قبر کے باہر آئے اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ بھائی کہو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم رو رہے اور آپ بھی اندر گئے تو آپ رو رہے تھے اور ابھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں، میں ہنسوں نہیں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں نے ابھی قبر میں رکھا، ابھی تو میں نے قبر میں رکھا کہ فوراً میں نے دیکھا کہ فرشتے جمع ہو گئے، فرشتے جمع ہو گئے اور
उस लड़की को लाया गया। भाई वो लड़की जिसकी इज्जत पर इन्होंने हमला किया था, भाई उस लड़की को लाया गया। मैं कब्र में पहुंचा, सारे फरिश्ते जमा हो गए, तो मैंने पूछा कि फरिश्ते तुम जमा क्यों हुए और इस लड़की को क्यों लाया गया? तो फरिश्तों ने कहा कि प्यारे नबी आप चले जाए, अभी अल्लाह निकाह पढ़ाने वाला है कि इस मर्द का इस औरत के साथ अल्लाह आसमान पर निकाह करना चाहता है। अल्लाह आसमान पर इस मर्द का इस औरत के साथ निकाह करना चाहता, आप चले जाए ताकि फरिश्ते जमा हो जाए और अल्लाह निकाह पढ़ा दे। मेरे दोस्तों, हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया कि इतना बड़ा गुनहगार अगर अल्लाह के सामने रोता, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देता। तो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं आज तो बड़ी रात है, आज तो बड़ी प्यारी रात है। अगर आज कोई गुनहगार रो ले, भाई गुनाह तो हमसे हुए कि नहीं हुए? गुनाह तो हमसे बहुत हुए, आज हम भी रो ले अल्लाह के सामने, एक आंसू का कतरा बहा ले, कसम खुदा की अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ कर देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की रात बड़ी प्यारी रात, बड़ी मगफिरत की रात, बड़ी रहमत की रात। भाई सब कहो इंशाअल्लाह, भाई दुआ करेंगे ना अल्लाह से, भाई सब मगफिरत मांगेंगे ना अल्लाह से, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। एक अजीब बात बताऊं, आपका दिल खुश हो जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा दावत मिली। क्या मिली? आप लोग अहमदाबाद में दावत करते हो कि मैं तो जब भी आया मौलाना हबीब नहीं खिलाया। मौलाना तेरे घर में चूल्हा जलता है? आपको नहीं मालूम था कारी अहमद अली आने वाले? आपने मौलाना हबीब को कहा कि मैं घर पे दावत रखूं, आइंदा से बीवी को पूछकर काम कर लेना। सुनो, हमारे आका, ये बहुत पते की बात है, मैं हंसाता हूँ इसलिए कि अभी तवा गरम कर रहा हूँ, बहुत पते की बात है। मेरी बेटियां तुम लोग भी सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली। बोलो दावत मिली। दावत में ये बहुत लंबा वाकया है, मैं इसको बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ। दावत देने वाली एक औरत थी जिसने खाने में जहर मिलाया। बोलो खाने में, और वो भी जहरे मसमूम, यानी बहुत ही हैवी डेंजर जहर उसने मिलाया। और उसने क्या सोचा, अगर नबी है तो नहीं खाएंगे, अल्लाह उनको बता देगा, और अगर नबी नहीं है तो खा लेंगे। उसने खाने में जहर मिलाया। अच्छा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए खाने के लिए, सहाबा किराम भी बैठ गए, और वो जमाने का दस्तूर, बल्कि आज के जमाने का भी दस्तूर है, जब तक बड़ा शुरू न करे छोटे लोग खाना शुरू नहीं करते। भाई जब पीर शेख खाना खाएंगे तो सारे लोग खाना खाएंगे। यहाँ उल्टा मामला अहमदाबाद में मैंने देखा, मौलाना आवे के नहीं आवे, अमीर साहब, आज मीर साहब भी मेरे साथ में खाना खाए माशाल्लाह। ये कौन है साथ में? ये उस वक्त थे ना, क्या नाम है? इकबाल शेख। आपको चेहरे से मैं पहचान गया माशाल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, आप लोग सुनना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत मिली, सारे सहाबा बैठे हैं, सुनना सहाबा बैठे, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की दावत है, गोश्त रखा हुआ है, जहर मिला है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को कहा, चलो मैं खाना शुरू करता हूं, आप लोग भी शुरू करें। सुनना बराबर, हमारे नबी ने रोटी ली, बोलो साथ में, रोटी ली, उस पे गोश्त का टुकड़ा रखा, और उसके बाद हमारे नबी, देखो हाँ, हमारे नबी यूं ले गए, कहाँ ले गए? यहाँ अपने होठ मुबारक तक ले गए, यहाँ छुआ, होठ मुबारक तक ले गए। फिर हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ला ताकुल फ़इन्नहु मस्मूम, मेरे नबी खाना नहीं, इसमें जहर है। हमारे नबी ने फौरन वो लुकमा, बोलो, ओ रख दिया। फिर सुनना, हमारे नबी ने पहले क्या ली? रोटी, उसके ऊपर क्या रखा? गोश्त का टुकड़ा, और फिर उसके बाद उसको उठाया। एक रिवायत में आता है, यहाँ होठ मुबारक पर आया, रोटी में से आवाज आई, गोश्त में से आवाज आई, नबी नहीं, मेरे नबी नहीं, फ़इन्नहु मस्मूम, इसके अंदर जहर है। हमारे नबी ने वापस रख दिया, और सारे सहाबा को कहा, खाना रख दो खाना, इसमें जहर मिला हुआ है। खैर, बहुत लंबा वाकया है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि वो रोटी और वो गोश्त ने क्या कहा, मेरे नबी खाना, बोलो खाना, इसमें क्या मिला हुआ है? अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।